بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ہماری یہ کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بات کرے گی۔ ینطق، نطق کہتے ہیں بات کرنے کو۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں حق بیان کرے گی، جو تم نے حرکات اعمال دنیا میں کیے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے یقیناً جو کچھ تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے تھے۔ یہ لفظ ہے نستنسخ، اردو میں کہا جاتا ہے نسخہ برداری۔ ایک کتاب سامنے پڑھی ہو، پرانے زمانے میں جب یہ پرنٹنگ مشینز نہیں تھی تو کتابیں پبلش نہیں ہوتی تھی، تو ایک کتاب کو رکھ کر دوسرا نسخہ بنایا جاتا تھا، لکھا جاتا، اسے کہتے ہیں مثلا کاپی اس کی۔ تو جو تمہارے اعمال تھے اس کی بڑی زبردست کاپی ہمارے پاس موجود ہے، سب کچھ ہم نے لکھوا لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ پس پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی تو روشن کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی نہیں مانا تھا ان اللہ کی باتوں کو اور بد اعمالیاں کی تھی، اللہ کے آئین کا انکار کر دیا تھا، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر تم اکڑ گئے اور تم مجرم قوم تھے۔ کیوں اکڑے میری آیات سن کر؟ وہی مجرم کون ہے؟ اپنی خواہش پر عمل کرنے والا، اپنی مرضی کرنے والا، اللہ کی بات نہ سننے والا۔ یہ قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے اس کو کہ تمہیں کیا میری آیات سنائی نہیں جاتی تھی؟ یعنی جو کفار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر تم نے تکبر کیا، یعنی اکڑ جاتے تھے تم، اور تم مجرم قوم تھے، تمہارا کام ہی جرم کرنا تھا۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہمیں کیا پتا قیامت کیا چیز؟ ما ندری ما الساعہ، ہمیں نہیں پتا قیامت کا، ہمیں نہیں پتا تمہاری باتیں کیا، تم اول فول باتیں کرتے رہتے ہو۔ جیسے رسول اللہ کو لوگ کہتے تھے تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تیرے ہمارے درمیان حجاب ہے، ہمارے کان بہرے ہیں تیری باتیں میں۔ حضرت مثلا اللہ کے نبیوں سے کا قرآن بیان کرتا ہے کہ تیری باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں تو کیا باتیں کرتا رہتا۔ یہ بھی قیامت ہمیں نہیں پتا، کہتے تھے تم کہ ہمیں نہیں پتا قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یہ گمان ہے، ہم تو ہمارا جو گمان ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور ہم تیری باتوں پر یقین نہیں کرنے والے، ہم تیری باتوں پر یقین نہیں کرنے والے۔ اور ان پر اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اس کا نتیجہ، اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو گئی، یعنی اس دن اعمال کے جو نتائج تھے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ آج میں ایک عمل کرتا ہوں، اس کا نتیجہ مجھے نہیں پتا،
اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اس دن پتہ چلے گا یہ جو میں نے مثلا ہاتھ ہلایا تھا اور زبان چلائی تھی، قیامت کے دن اللہ نے اس کا کیا نتیجہ رکھا تھا۔ اس دن کھل کے ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو گئی، اور جس چیز کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے اس نے انہیں پکڑ لیا، اس نے انہیں گھیر لیا، اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تم ایسے دنیا میں مگن تھے جیسے تمہیں قیامت یاد ہی نہیں، تمہارا حساب کتاب، تمہارا آڈٹ ہونا ہی نہیں، تم لگے ہوئے تھے اپنے کاموں میں۔ جس طرح تم نے ہمیں اس دن کو بھلا دیا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ اللہ نہیں بھولتا، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، اللہ نہیں بھولتا، لیکن اس کا رویہ ایسا ہوگا جیسے یاد ہی نہیں ہو تم، گویا کہ تم ہو ہی نہیں، پکارو گے تو وہ سنے گا نہیں، بات کرنا چاہو گے تو وہ تم سے بات نہیں کرے گا۔ یہ دیگر آیات قرآن کی بیان کرتی ہے، ورنہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب جانتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بھولتا، لیکن کہہ رہا ہے جیسے تم ایسے عمل کرتے تھے جیسے تمہیں قیامت یاد ہی نہیں، آج تم یہاں پر ایسے رہو گے کہ تمہیں لگے گا کہ تم کسی کو یاد ہی نہیں ہو، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں کہ کوئی تمہاری طرف توجہ کرے۔ اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا۔ مذاق بنایا تھا یعنی اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، وہ کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں تھی۔ یہ مذاق بنانا، ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ مذاق بنایا جائے، جوک کیا جائے آیات کے بارے میں، اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ اگر کوئی بڑا چھوٹے سے کہہ رہا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو وہ اینڈ میں تنگ آ کے اسے کیا کہتا ہے، میں مذاق کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، یعنی تم میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہو کہ تم حرکت نہیں کر رہے۔ تو یہ مذاق بنانا، اس کی کئی شکلیں ہیں، وہ تو بدترین ہے جو پکڑ کے مثلا جوک کرنا شروع کر دے، مذاق اڑانا شروع کر دے، اور ایک مذاق یہ ہے کہ کوئی بڑا کہہ رہا ہو کہ کرو 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 کرو، یا کہہ رہا ہو یہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، لیکن وہ چھوٹا جو ہے وہ انسنی کر رہا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے مذاق تو نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں، تم میری باتوں کو مذاق کیوں سمجھ رہے ہو؟ یہ سزا اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تم اسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے جو دھوکا تھا، اور آج تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو سب کچھ تم سے واپس لے لیا گیا، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ پس آج کے دن نہ تو اس جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی، یعنی کوئی معافیہ مانگے، معاف کر دے، یہ کر دے، کسی کی معذرت قیامت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ پس تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، عالمین کا رب، یعنی یہ بار بار کیونکہ آسمانوں کا رب، زمین کا رب، عالمین کا رب، یعنی اس پوری کائنات میں ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ رب یعنی مالک، نظام چلانے والا، پالنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا، جو سارا انتظام و انصرام چلاتا ہے، مینج کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، مدبر، اسے رب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ پس ثناء کامل، تمام ہم صرف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، عالمین کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کبریا یعنی عظمت اور بڑائی، اور یہ لفظ دیکھیے وَلَهُ الْكِبْرِيَا، بس اسی کے لیے ہے کبریا۔ اور آج کل بعض شعر لکھنے والوں نے اہل بیت اطہار پر یہ بہتان تراشی شروع کر دی ہے فضائل کے نام پر، کہ یہ کبریا کا لفظ ادھر یوز کرتے، یعنی وہ باتیں کہ جو اللہ نے خاص اپنے لیے جو چیزیں کی ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ یہ، اور ظاہر بات ہے کہ جس کو نہیں معلوم قرآن مجید میں کیا اللہ نے بیان کیا اپنے بارے میں، تو اس کو کیا معلوم، وہ تو محبت میں دھوکہ کھا رہا ہے، وہ تو محبت میں دھوکہ کھا رہا ہے۔ ضروری ہے شعر مثلا اگر لکھتے ہیں اہل بیت اطہار کی شان میں تو اور کچھ نہیں تو کم از کم قرآن کریم تو پڑھ لیں۔ اس نے جو حدود بتائی ہیں کہ
خالق و مخلوق میں اور اللہ اور اس کے برگزیدہ بندوں میں کیا حدود و قیود ہیں، کم از کم اس کا تو لحاظ رکھیں، ورنہ توحید کے دائرے سے باہر نکل جانا یہ نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب کوئی نہیں رکھتا، بلکہ شرک قرآن مجید نے واضح طور پر ناقابل معافی جرم قرار دیا۔ اور آسمانوں اور زمین میں کبریا یعنی عظمت اور بڑائی تو بس اسی کی ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔